الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربی زدنی علما آمین۔ معزز باوقار اس جامع مسجد کا امام و خطیب جناب مولانا حنیف صاحب حفظہ اللہ وتولہ لال بتھانی اور اس کے قرب جوار سے آئی ہوئی معزز سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائق وار نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے دوستوں، میں آپ کے سامنے جس موضوع پر، جس ٹاپک پر، جس وصف پر میں خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ نے دنیا کے اندر 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے اور ان میں سے صرف 2 ہی مخلوق کو یعنی انسان اور جن کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، میری بھکتی کرے، میری پوجا کرے۔ ہم نے دنیا کے اندر اس کو پیدا کیا ہے وہ مستی بھی کرے، انجوائے بھی کرے، لیکن جب مؤذن کے اذان ان کے کانوں میں آئے تو نماز بھی پڑھے، عبادت بھی کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، میری بھکتی کرے۔ ایکم برما دتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن، ہم نے اسے پیدا کیا صرف عبادت کے لیے، اور اللہ کے لیے عبادت کیا جائے، اور عبادت کس طریقے کا کیا جائے، اور اس عبادت کو کروانے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ نے بہت سارے نبیوں کو، رشی منی کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی رسول کو، جتنے بھی نبی کو، جتنے بھی رشی منی کو ہم نے بھیجا ہے، اس پیغام کے ساتھ ہم نے اس کو مبعوث کیا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی پوجا کرے، اللہ کی بھکتی کرے، اور اس کے سوا غیروں کے پاس نہ جائے، غیر اللہ کی پوجا نہ کرے، مورتیوں کے پاس نہ جائے، منتیں نہ مانگے۔ اور اس عبادت کو کیسے کیا جائے؟ یوگیو ستماتے مانمراس استتا ایکا کہ جتا تے مان نراشی پرگیا پنچم سمے کرتویا،
یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی رشی منی آئے میرے پیارے ساتھیوں، تمام کا پیغام یہ تھا کہ نماز پڑھا جائے، عبادت کیا جائے تو اللہ کے لیے کیا جائے۔ یوگیو جستماتمان امراسستتا ایکا کہ جتاتمان نراشی پرک گیا پنچم سمے کرتویا۔ کرشن جی کہہ رہا ہے ارجن، جب تم مسجد میں آؤ تو پورا شریر کا یوگ کرنا، پورا جسم کا یوگ کرنا، پورا جسم کا تم ورزش کیا کرنا۔ پنچم سمے کرتویا، 5 وقت کی نماز تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اے کاکیا اجتاتمان نراشی پرک گیا، 5 وقت کی نماز کبھی تم ترک مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ نماز جب مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو 4 چیزیں اس پر واجب ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، اگر وہ طاقت رکھے تو حج بھی کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور کہنے لگے واللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملتہ دخل الجنہ، واللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جب میں اس عمل کو کروں تو جنت میں چلا جاؤں، جب میں اس عمل کو کر لوں تو جنت میں داخلہ کر لوں، جنت میں انٹری کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کر۔ اس آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، اور میں فیعبادنی من النار، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ تو آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا و صوم رمضان، نماز قائم کر اور رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھ، زکوٰۃ دے، اگر تو طاقت رکھے تو حج بھی کر، جنت کی گارنٹی ہے۔ فَعِبَائِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے، اور جنت نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی نماز ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور بندوں سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہی نماز ہی کے بارے میں کیا جائے گا۔ الصلاۃ یعنی نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی رشی منی آئے تمام کا پیغام یہی تھا کہ نماز پڑھا جائے، عبادت کیا جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اٹھا لیجئے، واقعہ پتہ چل جائے گا کہ نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے اس پر بھی نماز فرض تھا۔ زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب، مریم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بے موسم کا پھل اس کے گھر میں ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پوچھتا ہے نالک ھذا، بتاؤ مریم یہ پھل تمہیں کون لا کر دیا ہے؟ میں تو پھل تمہیں لا کر نہیں دیا ہوں، بتاؤ یہ پھل تمہیں کون لا کر دیا ہے؟ مریم جواب دیتی ہے قالت هو عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے مجھے پھل دیا ہے۔ ان اللہ لا يرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ جواب سن کر زکریا علیہ السلام نماز پڑھنے لگے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، دعا کرنے لگے واللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر، نیک بچہ عطا کر۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتے نے اسے پکارا یہ زکریا علیہ السلام اٹھو، اللہ نے تجھے خوشخبری سنائی ہے یحییٰ علیہ السلام کا، نماز پڑھو، اور نماز سے جو تو دعا مانگی ہے تمہارے دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وجعلنی، اور جناب محمد یحییٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنا فرض تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیجئے، جب اس کے ماں گھر سے باہر نکلتی ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، جب مریم علیہ السلام گھر سے باہر نکلتی ہے، گاؤں کے لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ مریم
تمہارا بھائی تو برا نہیں تھا، تمہارا ماں تو برا نہیں تھا، بتاؤ تم ایسا کیوں نکل گئی؟ تمہارا بچہ آیا کہاں سے؟ تمہارا تو شوہر نہیں ہے، بتاؤ۔ یا مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، قال ان فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اللہ کہتا ہے مریم بچے کی طرف اشارہ کر، بچے بتائیں گے۔ لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو بچہ ہے کیسے بول سکتا ہے؟ بتاؤ مریم اس کی طرف تم اشارہ کیوں کر رہے ہو؟ بتاؤ۔ لوگ جواب دیتے ہیں کہ تو بول نہیں سکتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور کہا وَاجْعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ مجھے نبی بنایا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، جتنا دن میں زندہ رہوں تو نماز پڑھوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نماز کے ساتھ آتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اے نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کر ایک تحفہ دیا گیا ہے براق سے سفر کر کے۔ اسوما سگما روحا دیودتم جگت پتی اسنا سادما مشت، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے سفر کیے تھے، اور آسمان پر پہلے آسمان پر پہنچے۔ فرشتے نے پوچھا بتاؤ اے جبرائیل تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد۔ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، نبی کا نام مبارک ہو۔ پہلے آسمان میں گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر پہنچے اور اللہ نے نماز کا تحفہ دیا۔ 50 وقت کا نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض کیا، اور نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے محمد تمہارے رب نے تمہیں کیا دیا ہے بتاؤ؟ کہ نماز عطا کیا ہے۔ کتنے وقت کا؟ 50 وقت کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا محمد ہمارے امت تو 2 وقت کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بتاؤ تمہاری امت کیسے 50 وقت کی نماز پڑھ لے گا؟ جاؤ اللہ کے پاس جاؤ، نماز کم کرا کے آؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اور 5 وقت کی نماز کم کی اللہ نے، پھر آئے۔ اسی طرح ملاقات کرتے کرتے 5 وقت کی نماز تک پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا او محمد ہمارے قوم بہت طاقتور تھے لیکن 2 وقت کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جو اللہ کے پاس جاؤ کم کرا کے آؤ۔ محمد نے جواب دیا او موسیٰ کیا ہوا؟ تمہاری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے لیکن میں بار بار جاؤں مجھے شرم آ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ نے کہا او محمد جب اپنے امت کو بتا دو جو 5 وقت کی نماز پڑھے 50 وقت کو ثواب ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نصیحت جب جا رہے دنیا سے، سلمہ کہتی ہے میں نے آپ کے زبان کے پاس کان لے گئے تو میں نے کیا سنا؟ الصلاۃ 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 ایما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کو کبھی تم ترک مت کرنا، نماز کبھی تم مت چھوڑنا۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کر میری امت۔ ابو ذر غفاری سے کہہ رہے ہیں وہ ابو ذر غفاری نماز کبھی تم ترک مت کرنا۔ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر تم بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو ابو ذر غفاری تو لیٹ کر پڑھ لو، اگر تم لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھو، لیکن نماز کبھی تم مت چھوڑنا۔ اور اپنے امت کو کہہ رہے ہیں الصلاۃ ایما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کبھی تم مت ترک کرنا۔ اور اللہ نے جو قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اللہ کہتا ہے او میرے حبیب او میرے رسول اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، اس کتاب کو پڑھیے، اس قرآن کی تلاوت کیجیے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے، نماز پڑھیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ نماز پڑھنے سے اب برائی سے روک سکتے ہیں، برائی سے بچ سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نصیحت کہ نماز قائم کر، نماز کبھی تم مت چھوڑنا۔ ہمارے سماج کے اندر ذرا غور کیجئے، آج لوگ مسجدوں بنا رہے ہیں، مسجدیں
آج لوگ مسجدوں کو بنانے کے لیے اپنے جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، اپنے جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن جب مسجد میں سر جھکانے کا وقت آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے دل میں ہے نبی نبی، اور نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، اور نبی کریم کا فرمان جب اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں وہ گھوم جاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کا آمد مرحبا، نبی کا آمد مرحبا، میرے دل میں ہے نبی نبی، اور پڑھتا ہے نماز ہفتہ میں کبھی کبھی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سماج کے لوگ نماز کی کیا پابندی کر رہے ہیں؟ صرف ہفتہ میں ایک ہی نماز، صرف جمعہ کی، باقی دیکھیے ایک سب بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج لوگ مسجدوں کو بنا رہے ہیں لیکن مسجدیں میں اپنے سر کو جھکاتے نہیں ہیں۔ افسوس ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت نماز ترک کر دے گا، نماز نہیں پڑھے گا، اور دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ اپنے ہاتھ پر آگ کنگارا لے کر چلنا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور ایک جگہ دوسری جگہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، او محمد آپ قرآن پڑھیے جہاں پہ آپ کو آسان لگے، میسر ہو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر۔ نماز کے بارے میں اللہ نے بہت سارے جگہ پر کہا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر میرے پیارے ساتھیوں۔ اور نماز کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب اس کو خبر ہوئی کہ نماز 5 وقت کی نماز پڑھنے پر 50 وقت کا ثواب ملے گا تو صحابہ کرام جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ سے مانگنے کا وسیلہ مل گیا، ذریعہ مل گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس سے کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، جب تمہیں سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، جب تمہیں پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، کسی غیروں کے پاس مت جاؤ۔ ایکم برما دیتی ناستے نہ ناستے کنچن، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا غیروں کے پاس تم مت جاؤ۔ اللہ کو وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو۔ اگر دنیا کے لوگ پورے اکٹھا ہو جائے، اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع پہنچا نہیں سکتا۔ اگر دنیا کے لوگ پورے اکٹھا ہو جائے، ایک زمین پر آ جائے اور کہ نقصان پہنچاؤں تم کو تو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی مالک خالق ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کبھی تم ترک مت کرنا، نماز سے مانگو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے مومنو، نماز کے ذریعے تم مدد حاصل کرو، نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ کو پکارو۔ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے او میرے صحابہ نماز قائم کر، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کی۔ جنگ بدر میں جا رہے تھے، 313 کی تعداد میں جب نکل رہے تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے اللہم اعجزنی ما وعدتنی، یا اللہ تم مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یا اللہ تم مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، واللہ لا تعبد فی الارض ابدا، اس زمین کے اندر تیرا عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ لا تعبد فی الارض ابدا، اس زمین کے اندر صرف کفار بچیں گے، مسلمان مٹ جائیں گے، اللہ بچا لے۔ اللہ نے 1000 فرشتوں کو جنگ بدر کے اندر بھیج دیا اور مسلمانوں کو کامیابی دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی بدولت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اللہم اعجزنی ما وعدتنی، اے اللہ تم مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، نماز میں پکار رہے ہیں، تم بھی پکارو اللہ کو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو، کوئی بھی ضرورت۔ آج بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا، چلو پیر کے پاس چلو، پیر سفارشی ہے، ان سے مانگو، اللہ کے قریبی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج لوگ اس نماز کو چھوڑ کر نماز سے نہیں مانگتے نماز میں، بلکہ پیروں کے پاس جاتے، مزار میں جا کر۔ آج مسلمان کی قوم میں سے دیکھیے بریلوی، حنفی، دیوبندی فرقے میں بڑھ چکے ہیں اور مزاروں کے پاس جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اپنے بیٹے مانگتے ہیں۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او میری امت نماز میں مانگو، نماز میں دعا کرو، اس لیے کہ میں بھی دعا کیا کرتا ہوں جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ نے پورا بھی کیا۔ یہ نماز کی بدولت ہے۔ اور
عبادت کیجئے تو شرک مت کیجئے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جب تم نماز پڑھو تو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. کسی پیر کے لیے نہیں, کسی مولوی صاحب کے لیے نہیں کہ مولوی صاحب بغل میں اچھا سے نماز پڑھ لو, ورنہ کیا بولے گا, دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. باقی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. نماز پڑھو تو اللہ کے لیے. ان اللہ لا یغفر, اس لیے کہ اللہ رب العالمین صرف گناہ کو معاف نہیں فرماتا ہے. لمن یشاء, اس گناہ کے علاوہ اور بہت سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے, لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں. اسی لیے قرآن کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. زمین کے اندر جتنے بھی برائیاں ہیں, اگر آپ اس برائی کو کریں تو اللہ معاف فرما سکتا ہے, لیکن شرک کو نہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے, میرے بندے اگر تو دنیا بھر کے گناہوں کو لے کر میرے پاس آئے, اگر اس میں تو شرک نہ کرے, اگر تم مجھ سے مانگے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہوں, لیکن تو شرک کرے تو میں اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک مت کرو. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَيَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, او میرے بیٹے, وَيَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, او میرے بیٹے شرک مت کرنا. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. پتہ یہ چلا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. آخر میں ہم سب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 گانا وقت نماز پڑھنے کی